دنیا میں کئی 100 سال پہلے ایگریکلچر ہی ذریعہ معاش تھا. ہمارے بڑے بوڑھوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ایگریکلچر تھا، اور آڑت تھا، اجناس تھا، فصل ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے پنجاب، آپ کو تھوڑا کوٹو ہری پٹی میں ذرا نیچے کی طرف جائیے نا، ہمارے سارے تہوار جو تھے نا فصلوں کے ساتھ جڑتے تھے. ہمارے میلے جو تھے کٹائی کے ساتھ، بیجنے کے ساتھ، بیچنے کے ساتھ. آج بھی آپ انٹیریئر پنجاب میں جائیے تو کرولا گاڑی زیادہ تر بکتی ہے جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم ایگریکلچر تھے. دنیا میں ایگریکلچر نے شفٹ کیا اپنے آپ کو انڈسٹری کی طرف. جب انڈسٹریلائزیشن آئی تو انسانوں کی ضرورت کم ہوگی، مشینیں آ گئی. تو اس وقت ڈبیٹ یہ تھی انسان کیا کریں گے، لیکن انسان جو انڈسٹری تھی اس کو آپریٹ کرنے لگ پڑے، انڈسٹری کے ٹیکنیکل لوگ بننے لگ پڑے. پچھلا جو وقت ہے وہ تھا آئی ٹی کا، پچھلے جو 20-30 سال تھے دنیا کے، اور ان 20-30 سالوں میں آئی ٹی کے اندر اتنے لوگ چاہیے تھے کہ فری لانسنگ میں پاکستان کا نام جو ہے وہ ٹاپ 5 میں، ٹاپ 4 میں، ٹاپ 3 میں آ گیا. اب جس وقت میں آپ آئے چاہتے ہیں یہ ٹائم جو ہے وہ ہے اے آئی کا. اور اے آئی میں کیا ہوا ہے کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس، یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے مثال دی تھی، اسلام آباد کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس، اس کا مالک یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سر 19 بندوں کا کام اب ایک بندہ کر رہا ہے، اور 18 کو میں نے نوکری سے نکال دیا. وہ ایک بندہ اے آئی جانتا ہے اور وہ کوڈنگ نکالتا ہے اور سافٹ ویئر بن جاتا ہے اے آئی کے ذریعے. سو اگر آپ جدید ہنر، سکلز اور نئی چیزوں کی طرف اپنے بچوں کو نہیں لائیں گے تو آپ اس چیلنج کا سامنا نہیں کر سکیں گے. دوسری بات، لاہور میں ایک مارکیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ہال روڈ. کیوں مشہور ہے جی ہال روڈ؟ موبائل مارکیٹ ہے. کبھی موبائل مارکیٹ وہ نہیں تھی، وہ تھی سی ڈی مارکیٹ. کبھی وہ سی ڈی مارکیٹ نہیں تھی، وہ تھی کیسٹ مارکیٹ. کبھی وہ کیسٹ مارکیٹ نہیں تھی، وہ تھی ریڈیو مارکیٹ. وہ ریڈیو مارکیٹ کیسٹ مارکیٹ میں شفٹ ہوئی، وہ کیسٹ مارکیٹ سی ڈی مارکیٹ میں شفٹ ہوئی، وہ سی ڈی مارکیٹ موبائل مارکیٹ میں شفٹ ہوئی، اور اب اے آئی آ گئی ہے. اگلے دنوں میں وہ چیزیں آ جانی ہیں. آج بھی لاہور شہر میں کئی بابے دھوتی اور سلوکا پہن کے ڈسکس کر رہے ہیں، دیکھو جی ساڈا سی ڈی کا کام ہوتا سی، وہ مک گیا، ساڈے کاروبار ہی ختم ہو گئے. سر آپ نے خود کو اپ گریڈ نہیں کیا، آپ پیچھے رہ گئے. زمانہ اپنی چال چلا اور آگے نکل گیا. مہربانی فرما کے، وہ بڑے خوبصورت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں بچوں کو عقیدہ قدیمی دیں اور علوم جدید دیں. عقیدہ 1400 سال پہلے والا ہے، ایمان وہ ہے، لیکن جو آج کا علم ہے وہ آج کے جدید علم دیکھیں. 1400 سال پہلے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم تھا وہ حسب نظب کا تھا، وہ گھڑ سواری تھی، وہ تلوار تھی، وہ نیزہ بازی تھی. وہ اس ٹائم پہ دنیا کے جو علوم تھے وہ اتنی شکل میں نہیں تھے، ابتدائی فارم تھی علوم کی. آج کے جو علوم ہیں وہ ورڈ سنیے گا ذرا، اسپیشلائزیشن نہیں رہا ورڈ. there is a new word called super specialization. کیا بولا جی؟ سپر اسپیشل. پہلے میں سی ہارٹ دا ڈاکٹر، ہوں کہنے میں نہیں جی ہارٹ دا ڈاکٹر نہیں ہے، اے صرف پیس میکر انسٹال کردہ. ہارٹ کے 100 طرح کے ڈاکٹر بن چکے ہیں، اس میں سے ایک ڈاکٹر ہے جو پیس میکر کو آپریشن کر کے فٹ کرتا ہے. صرف اتنی سپر اسپیشلائزیشن آ چکی ہے. پہلے صرف تھا جی نا گلے کا ڈاکٹر ہے، اب آ گیا پلمنالوجسٹ. پلمنالوجسٹ کی بھی سپر برانچ ہے. اب دنیا میں ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، دنیا میں سٹیم سیل آ رہے ہیں. آج سے 30 سے 40 سال بعد، آج کی بات میری مذاق لگے گی آپ کو، 40 سال بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے سے انجیکشن سے کڈنی جو فیل ہو رہا ہے وہاں پر انجیکٹ کر کے 3-4 سیل رکھے جائیں گے اور 4 ماہ کے اندر وہاں نیا کڈنی بن چکا ہوگا. دنیا سٹیم سیل پہ چلی گئی ہے. آج یہ مذاق لگ رہا ہے، کچھ سالوں بعد یہ ہو چکا ہونا ہے، ہونے بھی لگ پڑا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو جدید علوم نہیں دیں گے، روایتی علوم دیں گے، تو پھر وہ زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پہلی بات.